صلح حدیبیہ کے بعد کچھ عرصے تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان امن قائم رہا، مگر بعد میں بنو بکر قبیلے نے جو قریش کے حلیف تھے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش مکہ کے چند لوگوں نے بھی چہرے ڈھانپ کر بنو بکر کی مدد کی۔ اس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ خبر چھپ نہ سکی اور جلد ہی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ قریش کے سردار ابو سفیان ابن حرب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مسلمان اس بدعہدی کا جواب ضرور دیں گے، چنانچہ اس نے معاہدہ دوبارہ قائم رکھنے کے لیے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے۔ وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں۔ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان حیران ہو کر کہنے لگے، بیٹی کیا تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا بستر مجھے پسند نہیں کرتا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں، اسی لیے مجھے مناسب نہیں لگا کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خاموش ہو گئے۔ بعد میں ابو سفیان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی تجدید کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مدینہ کے چند بزرگ صحابہ سے سفارش بھی کروانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان واپس مکہ چلا گیا۔ اسی دوران بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ قریش اور بنو بکر نے ان پر ظلم کیا ہے۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصد ظاہر کیے بغیر مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمان جمع ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کو ہماری خبر نہ ہونے دے تاکہ ہم اچانک ان کے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 12,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ چند دن کے سفر کے بعد اسلامی لشکر مکہ کے قریب مرل زہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر جگہ آگ جلائی جائے تاکہ دشمن کو لشکر کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ جب قریش کے سردار ابو سفیان نے دور سے ہزاروں آگ جلتی دیکھی، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب وہاں پہنچے اور ابو سفیان سے ملے۔ وہ کہنے لگے، اے ابو سفیان، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ آئے ہیں، بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ سن کر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں کے لیے امان کا اعلان کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ جب قریش کو یہ اعلان معلوم ہوا تو لوگ اپنے گھروں اور مسجد حرام میں پناہ لینے لگے۔ اس طرح مکہ بغیر بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں تقریباً 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تمام بت توڑ دیے گئے اور خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔
اس تاریخی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا کہ ایک فاتح نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ سبسکرائب